سورہ الواقعہ شروع سے احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ واقعہ مکی سورت ہے. اس کے بارے میں عام طور پہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ سورہ واقعہ جو جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، جو آدمی پڑھتے، فاقہ نہیں ہوتا اس گھر میں. جبکہ ہم سیرت میں یہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقہ بھی ہوتا تھا. آپ گھر میں پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو، اور گھر والے کہتے تھے برکت ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ برکت ہے، کھانا کوئی نہیں. تو آپ فرماتے تھے میں روزے سے ہوں، روزے کی نیت کر لیتے تھے تاکہ یہ بھوک جو ہے یہ خالی نہ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو راوی نے پوچھا کہ اماں پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ فرمایا کھجور اور پانی. اور غزوہ احزاب کا وہ واقعہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ النساء سکھا رہے تھے اور آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو بات کوئی بنتی نہیں. یعنی اگر بات وہ ہوتی کہ جو سورہ واقعہ پڑھتے ان کے گھر فاقہ نہیں ہوتا تو پھر حضور کے گھر کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہوتی ہے ایک چیز کہ کسی بات کو آپ سنیں تو اسے قرآن پر پیش کریں، آپ نبی کی سنت پر پیش کریں. آپ کو وہاں سے وہ اینٹی وائرس مل جائے گا جو اس کا بیڑا غرق کر دے، اس چیز کو ختم کر دے. میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے واقعات سنے اور ان کے منہ پر میں نے اسے سیرت پر پیش کر کے اسے رد کر دی. یعنی ان کا علمی مقام اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جب انہوں نے بیان کیا تو میں نے کہا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، فلاں کو بھی پتہ نہیں چلا. تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا اس بات کا. یہ چیز ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو چیز بھی ہمیں ایک میزان دی گئی ہے نا، یہ ہے. سورہ الحدید آگے آ رہی، اس میں کہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب میزان بنا کر بھیجی ہے. اسے الفرقان کہا گیا کہ بھائی جو چیز بھی تمہارے پاس آئے اس پہ رکھ کے اسے تولو. ہمیں یہ عادت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں واقعات اور قصے اور خرافات اور پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں اکٹھی ہو گئی. واقعات روز ہوتے رہتے ہیں. خود انسان کا پیدا ہونا بھی ایک واقعہ ہے اور کائنات کا پیدا ہونا بھی ایک واقعہ ہے. اور صبح ہم اٹھتے ہیں اور واقعات ہونے لگتے ہیں، اور سوتے ہیں تو واقعات ہوتے ہیں. سوتے میں کوئی خبر آتی ہے، پاکستان سے فون آتا ہے، کوئی واقعہ ہو گیا. ہم واقعات کے ایک سمندر میں ہیں.
لیکن ان تمام واقعات کو اس اصل والے واقعے ہولناک واقعے پر پیش کریں تو یہ کچھ بھی نہیں، پھر انہیں واقعہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، وہ جو اصلی واقعہ جب واقع ہوگا تو لگ پتہ جائے گا۔ اس وقت لوگوں کو اپنے یہ چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ جن پہ وہ قتل کر دیتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، بچے برباد کر دیتے ہیں، اس وقت انہیں کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، مگر اس وقت اس کے ماننے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یوم قیامت پر ایمان کا فائدہ تب تک ہے جب تک کہ وہ واقع نہیں ہو جاتا۔ مر کے اٹھنے کے بعد جو واقعہ ہوگا، اصل میں یہاں جو واقعہ مراد ہے یہ ہے نفخہ ثانیہ، کہ جب بندے اٹھائے جائیں گے اور وہ واقعہ ہو جائے گا جس پر آج ریشنلسٹ ایمان نہیں رکھتے کہ یار یہ مٹی کیسے اٹھ کے بیٹھ جائے گی، یہ کیسے باتیں کرے گی، گوشت میں کیسے تبدیل ہوگی، ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ بھائی اللہ پاک اس وقت بھی ان کو اگر کہہ دیتا کہ بدن کی ضرورت نہیں ہے، روح کو سب یاد ہوگا اور روح کی صورت میں ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا، ہارڈ کاپی نہ صحیح سافٹ کاپی ہمارے پاس ہوگی تمہارے کردار کی، تو ان کی سمجھ میں آ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کا اصرار کیوں تھا کہ بدن اٹھیں گے؟ یعنی اصل جو تعجب انگیز بات تھی، ان کو بھی پتا تھا روح اوپر جاتی ہے، عیسائی یہودی سارے یہ کہتے تھے۔ اگر اللہ تسلیم کر لیتا ان کی بات، انہیں تفصیل نہ بتاتا، چونکہ اس زمانے میں ابھی سی ڈیز کا اور یہ سارا مسئلہ کوئی نہیں تھا کہ کس طرح چھوٹی سی چیز میں ڈیٹا آ جاتا ہے، اتنا بڑا لائبریریاں آ جاتی ہیں اس میں، اتنا اللہ پاک مان لیتا ہے کہ بدنوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم روحوں سے حساب لے لیں گے۔ دو پارٹنر تھے نا، دو آدمی چوری کرتے ہیں، ایک پکڑا جاتا ہے وہ بتا دیتا ہے دوسرا کہاں ہوگا، ہم نے کیا کیا کیا، وہ ساری چیز پتہ۔ یہ دو پارٹنر مل کے ایک انسان بنا ہے، یہ خاکی بدن اور وہ روحانی بدن، اللہ کا کلمہ کن، وہ تو ہمارے قبضے میں ہے نا، ہم اس سے پوچھ لیں گے، ہم اس سے گواہی دلوا لیں گے، سارا کچھ وہاں محفوظ ہوگا۔ اللہ نے اصرار کیا نہیں، ہم مٹی سے نکالیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی، کھودی جائیں گی۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، کہاں ہم نے تمہیں اس میں سے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ ہماری روح نہیں، بدن۔ فِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، کیا لوٹائیں گے؟ روح نہیں، جو یہاں سے لیا تھا بدن۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، جو دفنایا تھا وہی نکالیں گے نا، روح تو نہیں دفنائی تھی، بدن دفنایا تھا تو بدن نکلے گا۔ تارۃ اخری، دوبارہ کا لفظ استعمال کیا اللہ پاک، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ بندہ اگر سمجھنا چاہے تو قرآن نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ کتاب مبین ہے، اس سے زیادہ واضح بات کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ نہیں سمجھا سکا، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ اندازہ کر لیں قرآن حکیم نے لفظ یعنی ہے نا، آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یعنی میرا مطلب یہ، اعنی میرا مطلب یہ، یعنی اس کا مطلب یہ۔ اللہ پاک نے اپنے پورے کلام میں لفظ یعنی استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ بات کھول کے بیان نہیں کر سکا۔ یعنی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ نہیں سمجھا سکتا، میں اس کو مزید ڈائلیوٹ کرتا ہوں، نہیں، لفظ یعنی استعمال ہی نہیں کیا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، اندر جانے والی بات کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے بکری چرانے والا کیا سمجھتا ہے، میں اس کے مطابق بھی بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے فلسفی کیا کہتا ہے، اس کے مطابق بھی بات کرتا ہوں۔ یعنی کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ پاک، حالانکہ وہ عربی کا لفظ ہے، عربی ہر کلمے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ نے استعمال نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات اتنی واضح ہے کہ اس میں لفظ یعنی کی گنجائش ہی نہیں، پہلے حلے میں ہی سمجھ میں لگ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سمجھ لگنے کے لیے ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنا، لیکن اگلا سمجھنا چاہے تو، اگر اگلے قبول اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جس دن وہ واقعہ ہو جائے گا سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا گیا کیسے ہوگا؟
ابھی وہ سوال کرتے ٹھیک ہے جی مان لیا لیکن ہوگا کیسے؟ کہا ایسے ہی ہوگا جیسے تم پہلے پیدا ہوئے. سورہ بنی اسرائیل میں کہے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ. وہ کہتے ہیں جی پہلے تو نے کہا کہ جی کہ کون کرے گا؟ کہا الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلے بنایا. پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے نا، آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا، کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، کوئی تصویر نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو پہلی دفعہ بنانا، دوبارہ تو آپ نے اس کو ریسٹور کرنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہا الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلے بنایا تھا. فطرات ہوتا ہے اصل میں وہ جو درزی کٹائی کرتے ہیں اس کے تو، جس نے تمہاری پہلے کٹائی کی تھی. یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ تمہاری چہرہ، یہ تمہارا بدن، انگلیاں، یہ ساری کٹائی کی ہوئی ہیں انسان کی. الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر وہ اپنا سر ہلائیں گے آپ کی طرف. اچھا ویقولون متیٰ، ہو کہیں گے سر کا ہوگا کیسے؟ ہمارا پیو بھی بڈھا ہو کے 100 سال کا مر گیا، ابھی تک تو ہوا نہیں. متیٰ ہوگا کب؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے قریب ہی ہو. من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نہیں. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کو جھٹلانے والے کا کوئی ہوگا ہی نہیں. ایک جھڑکی آئے گی، کہتے ہیں نا سور اسرافیل، وہ سور اصل میں ایک جھڑکی ہے. اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سارے جاگ جاؤ گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے تم سوتے ہو، جھڑکی سے جگا دے گا. فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم. اچھا بعث جو ہوتا ہے، یہ لفظ یاد رکھیں ہمیشہ، پہلے سے موجود چیز کو ایکٹیویٹ کرنے کو بعث کہتے ہیں. تخلیق اور چیز ہے، فطرہ اور چیز ہے، بعثہ اور چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بحیثیت رسول، بحیثیت محمد بن عبداللہ. آپ 40 سال پہلے موجود تھے. اس موجود میں رسالت کے وہ جو سافٹ ویئر تھا اس کو ڈبل کلک کیا جبرائیل نے آگے دبایا کہ نہیں دبایا؟ کیا دبایا؟ ڈبل کلک کیا، ایکٹیویٹ کر دیا. پیغام وصول کرنے کے لیے، ڈاؤن لوڈنگ کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کا ڈاؤن لوڈر جو ہے وہ انسٹال کریں. آپ جبرائیل نے ڈاؤن لوڈر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، رابطہ اللہ سے مل گیا. وہ لائن مین ہے. بعثت ہوئی ہے، پہلے وجود حضور کا موجود تھا. ہم مٹی بنے کچھ بھی ہو جائیں، وہ ڈبل کلک ہونی اور ختم. یہ ہے ما خلقکم، نہ تمہارا پہلی دفعہ تخلیق کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا ریسٹور کرنا، دوبارہ گوشت پوست کے ساتھ اٹھا کے کھڑا کر، الا کنفس واحدہ، سوائے ایسے جیسے ایک بندہ ہم پیدا کرتے. یعنی ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ اربوں خربوں انسان جن کو جو سمندروں میں غرق ہو گئے ہیں، ابھی وہ کشتی والے چلے گئے، وہ ملیشیا والا جہاز پتہ نہیں کتنی مچھلیاں کھا گئی، ان کو کہاں چلے گئے. وہ 100 فکریں ہوتی ہیں بندے کو، اللہ کرے گا کیسے؟ کہا کہ اللہ کے معاملے میں کیسے کی بات تم سوچا مت کرو، ایمان رکھ لیا کرو. اس کے لیے جیسے تم میں سے ایک کسی کو پیدا کرتا ہے، ایسے ٹریلینز کو پیدا کرنا، کون نہیں لگے گا اس کا، اور تم سارے آ جاؤ. اس وقت اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت اس ایمان کی قیمت کوئی نہیں ہوگی. ایمان قیامت والے دن سارے لے آئیں گے. فرعون، نمرود، جو بھی کافر، قرآن بار بار کہتا ہے وہ کہیں گے اللہ ربنا انا سمعنا وابصرنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اب ایمان نہیں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. ایمان کا جو اعلیٰ درجہ وہ یقین. یقین اس درجے کا جیسے مجھے پتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میرا نام یہ ہے. مجھے کوئی لاکھ دلیلیں دے کہ تم انسان نہیں ہو یا تمہارا یہ نام نہیں ہے، مجھے اپنی ہستی کے بارے میں کبھی شک نہیں. یہ ہے یقین بلا شک. جہاں شک آ گیا یقین چلا گیا. ایمان بلا کفر. ایمان ہے تو کفر نہیں ہوگا، کفر ہے تو ایمان نہیں ہوگا. انا موقنون،
وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں ایمان کافی نہیں، یقین کے درجے کا ایمان چاہیے۔ دودھ ہی ہوتا ہے نا، اس کی ایک فارم کو آپ دودھ کہتے ہیں، دوسری کو آپ دہی کہتے ہیں، تیسری کو آپ لسی کہتے ہیں، چوتھی کو آپ مکھن کہتے ہیں، وہ ساری اسی کی تبدیلی ہے۔ یہ ایمان کا درجہ ہے یقین، کہ جس طرح تمہیں اپنی ہستی پر یقین ہے اس طرح تمہیں رب پر یقین ہو جائے۔ کیا بات ہے کہ بندہ جس طرح یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، اس طرح یہ سمجھے کہ اللہ بھی ہے، باتیں کرے اس سے، مشورے کرے اس سے، مدد مانگے اس سے، خوش ہو تو سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرے، کوئی وسیلہ بھی ملے تو اس کے سامنے سر نہ اور کہے کہ یہ آپ نے میرے لیے کیا، یہ ماں باپ یہ آپ نے میرے لیے مجھے عطا فرمائے، یہ ساری نعمتیں آپ کی۔ اللہ سے باتیں کرنا ایسے جیسے کسی شخصیت سے بات کی جاتی۔ ایک تو وہ ہے کہ بات کرنی عربی میں دعا مانگنی ہے، وہ لوگ کہتے عربی میں دعا، اللہ اور کوئی زبان جانتا نہیں۔ اب وہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے اس میں کیا لکھ دی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو سمجھ لگ رہا ہے نا، مولوی صاحب نے کوئی چنگی گل لکھی ہونی ہے اس میں۔ امام کعبہ نے ایک لکھے، یا ایک انٹرویو تھا ان کا، اس میں انہوں نے اپنے واقعات زندگی کے بیان کیے ہیں، کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے جو قابل ذکر واقعات حرم میں گزرے، تو انہوں نے مختلف واقعات اس میں بیان کی۔ ایک دو نے واقعہ کیا کہ میرے آگے سے بندہ گزرنے لگا، نماز پڑھتے ہو، تو میں نے اسے روکا جیسے عربوں کا معمول ہے، تو اس نے ایک دم سمجھا شاید میں سلام کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ہاتھ آگے کیا اسے روکنے کے لیے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اچھی طرح دبا کے وعلیکم السلام کر کے تو چلا گیا آگے سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ ایشینز کا، انڈین پاکستانی کا کوئی گزر رہا تھا، تو وہ عربی کتاب میں دعائیں مانگ رہے تھے، شوط الاول شوط، تو اس نے بندہ جو آگے ان کے پڑھ رہا تھا، ایک ہوتا ہے نا جو بڑا اپنے آپ کو پھرتیلا سمجھتا، اور تو وہ پڑھ رہا تھا اور گروپ پیچھے پیچھے پڑھ رہا تھا، تو وہ کتاب کا ٹائٹل پڑھ رہے تھے، حاذل کتاب تنشر من مطبع من جدت، اور سارے پیچھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، افسوس ہوا کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ بھئی یہ ٹائٹل کہاں ختم ہوتا ہے اور دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور دعا کا مطلب کیا ہے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، اپنی زبان میں اللہ سے بات کرو، گھر جا کے اس کے گھر جا کے بھی اپنے دل کی بات نہیں کرنی، بات کرو اپنی زبان میں، مادری زبان میں بات کرو، تاکہ پیار امڑے تمہارے اندر سے، وہ پیار کا چشمہ نکلے، پھوٹے، جو رب سے تمہارا تعلق جوڑ۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر اس مان لینے کا اور اس یقین کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ قیمت تب تک ہے جب تک بالغیب ہے، جب رب سامنے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا سورہ سجدہ میں آپ نے پڑھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے پردہ اٹھا دینا، جس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں، افتتاح، تختی کا ہٹا دینا، یہ فتح ہے۔ فتح کھلنا، افتتاح کھول دینا۔ شہر کے دروازے کھلتے تھے نا جب قبضہ کرتا تھا کوئی، تو فلاں شہر فتح کر لیا، یعنی اس کے دروازے کھول لیے۔ قل یوم الفتح، جس دن آخرت اور دنیا کے درمیان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جسے برزخ کہتے ہیں۔ لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، نہ ان کا ایمان قبول کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وہ بار بار کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں پلٹا دے، انا موقنون، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں پلٹا دے، ہم نیک کام کریں گے۔ کہا نہیں، یہ اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ من یخافہ بالغیب، اللہ سے غیب میں رہ کے کون ڈرتا ہے، سامنے دیکھ کے تو سارے ڈر، اس کی ہستی اور اس کے قدرت دیکھ کر، اس کا اختیار دیکھ کر، تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج آپ بن دیکھے مسجد میں ایک اینٹ لگا دیتے تو اللہ پاک جنت میں آپ کو محل بنا دیتا۔ آج آپ کی آنکھ سے بن دیکھے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی
عظمت اور جلال سے مکھی کے سر کے برابر اگر پانی نکل آئے جو بہے نہیں بلکہ آپ کی آنکھ اس نمی کو محسوس کر لے تو آپ کے حصے کی جہنم کی آگ اس سے بجھ جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتنا انسان روئے گے کہ کشتی چلائی جائے تو چل جائے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہی وہ بہلول کا واقعہ سنتے نا، حقائق ہے لیکن حکایت بڑی ایمان افروز ہے کہ وہ درویش جو تھا وہ دریا کے کنارے، دجلہ کے کنارے مٹی ریت جو تھی گیلی اس میں اس نے پاؤں دے کے گروندا بنایا ہوا تھا، ایک حویلی آگے ریت کی بنائی ہوئی تھی، جنت میں محل لے لو، جنت میں محل لے لو۔ تو زبیدہ جو تھی اس نے گزری وہاں سے تو اس نے کہا بھائی بابا کتنے کا ہے؟ کہا جی 1 دینار کی۔ اس نے 1 دینار اس کو دے دیا، اس نے وہ دینار کسی بیوہ کو پکڑا دیا، بات آئے گی ہوگی۔ اب ادھر ہارون صاحب جو تھے وہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور جنت میں گھوم رہے ہیں، اپنا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا اور محل ہے، تو اندر جانے لگے تو انہوں نے کہا بھائی صاحب صبر کرو، کدھر؟ کہا یہ میری بیوی کا، یہ میری بیوی زبیدہ کا، زبیدہ جائے گی، آپ کا نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہاں پہ کوئی رجوع نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایسے اس کو بیوی بنا لے گا، وہ چاہے گی تو اس کی بیوی بنے گی، دنیا میں وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان میں سے ایک فوت ہو جاتی ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد ایک اور کر سکتا، جگہ خالی ہو گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ قیامت کے دن وہ چاہے گی شوہر کے ساتھ رہنا، کوئی دنیا میں سکھ کا سانس لینے دیا ہوگا تو وہ چاہے گی نا کہ پھر چکھے چڑھ جائے گی، وہ کوئی جبر نہیں ہوگا اس کے ساتھ، لازم اسی کے ساتھ کرو تو۔ اس لیے اگر اس کے ساتھ رہنا آخرت میں تو خوش رکھا کر، کیونکہ پھر پلٹ کے نکاح اسی سے پھر آپ کا ہونا ہے اس راز۔ انہوں نے کہا بھائی یہ زبیدہ کا مال ہے، تیرا نہیں ہے۔ آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا زبیدہ رات کو میں نے تیرا مال دیکھا، کیا شان ہے مال کی، کیسے بنا لیا تم، کیا کرتی ہو؟ کہا کچھ نہیں، وہ کل بہلول بیچ رہا تھا تو میں نے بھی مذاق میں اس کو دے دیا۔ اچھا یہ اس کا بیچا ہوا ہے۔ اب یہ ایک دفعہ گزرے پاس سے، بہلول اپنے ریت پہ بیٹھا ہوا، کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ دوسری بار گزرے، یہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں یہ لوگ، تیسری بار پھیرا لگا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کوئی بات ہی نہیں کی، منڈی بند ہے۔ پھر اتر کر پاس چلا گیا، اس نے کہا بہلول وہ جو کل محل آپ بیچ رہے تھے، ابھی بھی بیچ رہا ہوں۔ کہا کیا اس کی قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنا، آپ کا خزانہ اتنا لگے گا اس میں۔ انہوں نے کہا کل زبیدہ کو 1 دینار میں دے دیا آپ نے، میرے لیے آدھا خزانہ ہو گیا۔ کہا زبیدہ نے بن دیکھے لیا تھا، تو دے کر آئے، قیمت چڑھ گئی، اس نے انوا لیا تھا، بن دیکھے اعتبار کیا تھا، تو دیکھ کے آئے، اس لیے اب تجھ سے اس کے شایان شان لی جائے گی قیمت، پھر اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خافضہ تو رافعہ، خافضہ یعنی گرا دینے والی، رافعہ اٹھا دینے والی۔ یعنی قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے مقام رکھتے ہوں گے، ملکوں کے بادشاہ ہوں گے، وہاں وہ خاک ہوں گے۔ اللہ پاک جو متکبر ہوں گے ان کے چھوٹے چھوٹے وجود بنائے گا تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں کچھ لے جائیں۔ تو بہت سارے جو دنیا میں بلند تھے، خافضہ ان کو گرا دے گی، اور رافعہ جو دنیا میں جوتے چٹکھاتے پھرتے تھے اور کوئی ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا، وہ وہاں بلند ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور کی تعلیم کا انداز ہوا نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو مجلس حضور کی سارا دن لگے، حضور دیہڑی تو لگاتے کوئی نہیں تھے، کام ہی تعلیم تھا، بیٹھے ہوئے تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پریکٹیکل سکھاتے تھے،
KG2 اور KG1 کے بچوں کو کتابیں نہیں پڑھاتے، پریکٹیکل سے سکھاتے ہیں. بندہ گزرا تو آپ نے کہا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے دیکھا، حضور یہ تو بڑا پرسنالٹی والا بندہ ہے، خاندان والا بندہ ہے، پیسے والا بندہ ہے. اس زمانے میں جو کسی کی تعریف کی جا سکتی تھی انہوں نے اس طرح کی کہ اللہ کے رسول یہ اگر کسی کی ضمانت دے تو قبول کر لیجئے، یعنی اگر کسی کو پناہ دے تو اس کی پناہ کی خلاف ورزی کوئی نہ کرے، اس کا مطلب ہے ڈنڈے والا بندہ ہے. اور اگر کسی کا دروازہ بجائے تو فوراً کھول دیا جائے، یعنی کوئی کہ کون ہے باہر تو فوراً کھول دیا جائے، فلاں چودھری صاحب آئے ہیں، ملک صاحب آئے ہیں، فضل فضل. اور اگر رشتہ بھیجے تو انکار نہ کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ تعلق جوڑنا لوگوں کے لیے باعث فخر ہے. حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ گزرا، انہوں نے فرمایا یہ جو بندہ ابھی گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب حضور بھی اس کو جانتے ہیں، مدینے والے بھی اس کو جانتے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کسی کی ضمانت دے تو کوئی قبول ہی نہ کرے، اگر کہہ کہ جی اگر اس نے پیسے نہ دیے میں دے دوں گا تو قبول ہی نہ کرے، کہاں سے دے گا؟ یہ اس کا مطلب ہے کنگال ہے. دروازہ بجائے تو کوئی نہ کھولے دے گا، کون ہے کوئی، اس نے کچھ پیسے ہی مانگنے ہوں گے، بولو ابو گھر میں نہیں. رشتہ دے، پیغام دے، قبول نہ کیا جائے، اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا لوگوں کے لیے کوئی فخر کی بات نہ ہو. یعنی یہ تینوں چیزیں جو اس زمانے میں ویلیو رکھتی وہ تینوں اس میں نہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلے بندہ گزرا تھا جس کی تم نے بڑی تعریف کی ہے، اللہ کی قسم اگر ان جیسوں سے یہ زمین بھر جائے اللہ پاک کو پھر بھی یہ بندہ جو بعد میں گیا یہ زیادہ محبوب ہے. تم میں سے کوئی اس کے ساتھ تعلق جوڑنا منظور نہ کرے، لیکن رب کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے، اتنا تعلق ہے کہ پہلے جیسوں زمین بھر جائے ان جیسوں کی، لیکن اللہ کو ان سب کے بدلے میں یہ بندہ قبول ہے. یہ ہے مقام خافضۃ الرافعہ. اس دن پردے جب اٹھیں گے تو ہر چیز، شخصیت سے بھی پردے اٹھیں گے. اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین کو اس طرح جھنجھوڑ ڈالا جائے گا جیسے آپ نے وہ جو دوائیاں پاؤڈر ملتا ہے نا اینٹی بایوٹک، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رج جیدن، اس کو اچھے طریقے سے شیک کرو آپ. یہ وہ ہے رجت الارض رجا. زمین جس دن جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، جس طرح جھنجھوڑ ڈالنے کا اس طرح ہلائی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح رائی کی طرح کر دیے جائیں گے، پاؤڈر بنا دیے جائیں. اب دیکھیں جب بیان ہو رہا تھا ذکر قیامت کا تو مکے والوں نے کہا کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ قیامت ان کا کیا ہوگا؟ مکے کے گرد آپ نے دیکھا نا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ کہتے ہیں جی بندے تو مر جائیں گے، پہاڑوں کا کوئی مائی کا لالٹ. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اس کو پاؤڈر بنا دے گا. وہ جو بائنڈنگ فورس ہے وہ جب ختم ہو جائے گی، گریوٹی ختم ہو جائے گی تو وہ بالکل ریت کا بن جائیں گے. يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو وہ برابر کر دے گا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچائی ہوگی نہ کوئی گڑا ہوگا، برابر بالکل. فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین کو کوٹا جائے گا، کوٹنے کا جس طرح حق ہوتا ہے کوٹ کوٹ کے برابر کی جائے گی. اچھا یہ ہمارے یہاں جب وہ درمٹ ہوتا ہے، وہ 5 kg والے ڈبے میں سیمنٹ ڈال کے تو اس میں وہ تو درمٹ کے ساتھ میں برابر، یہ دک یہ اس طرح کی جائے گی زمین. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ ایک اڑتی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے. القاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، وہ جو دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، رنگین روئی، جس طرح پہاڑوں کے مختلف وہ ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب مکس ہو کے اڑیں گے یہ تو اور دھوپ پڑے گی تو اس میں یوں پتہ چلے گا کہ جیسے رنگ برنگی روئی اڑ رہی ہے، کوئی نہیں سمجھے یہ پہاڑ ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 جوڑوں میں بٹ جاؤ گے. انسانیت
3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی. فاصحاب المیمنہ، ایک گروپ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کا. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے. واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کس حال میں ہوں گے وہ اصحاب المشأمہ. اور والسابقون السابقون، اور آگے نکل ہو جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون، یہ وہ ہوں گے جو مقرب ہوں گے. یہ ہیں انسانوں کی 3 قسمیں. ہمارا تعلق ان میں سے کسی نہ کسی قسم سے لازمن ہو. یا تو دائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی خاطر اور جہنم کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچے رہتے، نیکیاں کرتے. اور چونکہ جنت غیب میں ہے، یہ ان کے ایمان بالغیب کا ثبوت ہے، لہذا یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی قابل مذمت چیز نہیں، یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا اصحاب المیمنہ. اور چونکہ یہ کثرت میں ہوں گے دائیں ہاتھ والے، جب یہ صورت سمیٹی جائے گی تو وہاں کہا جائے گا فاما ان کان من المقربین. اب وہاں ترتیب لوٹا کے پہلے مقربین کو کر دیا گیا. فروح و ریحان و جنت نعیم. واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. تو یہ 3 گروپ مسلسل چل رہے ہیں. آگے عذاب بھی جب آئے گا تو ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد عذاب کا ذکر کیا جائے گا، پھر ان تینوں کو سمیٹا جائے گا. یہ مقرب لوگ وہ ہیں. جہنم والے تو بائیں ہاتھ والے تو آپ کو پتہ ہے جہنمی نہیں. مقربون جن کو کہا سابقون سابقون، آگے نکل جانے والے، اور کہا کہ وہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پہلوں میں تو بہت سارے ہوں گے، ظاہر ہے صحابہ میں بہت سارے لوگ، اور آخر والوں میں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ان میں بہت زیادہ، بعد والوں میں تھوڑے ایسے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو پیار کرتے ہیں اور انہیں جنت اور جہنم کا معاملہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک فیس ویلیو پہ اس کا حقدار ہے سجدے کا، اس کا عوض نہیں مانگتے. یہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، ایک بچہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں بھائی فلاں چیز دو، پانی لے آؤ یار، وہ پانی لاتا ہے، آپ اس کو 1 درہم نکال کے دیتے ہیں، کوئی تحفہ پہلے سے آپ نے رکھا ہوا اسے دیتے ہو، بڑا خوش ہو جاتے ہیں. اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہی پہلے ابو کو پانی دیا کروں، اس لیے کہ ابو تحفہ دیتے ہیں. لیکن اگر وہی آپ کہیں پانی لاؤ اور بچہ کہ جی کڈو پیسے، اب وہ جو آپ اسے انعام دیتے تھے اس کا حق نہیں تھا اور آپ پر فرض نہیں تھا. بحیثیت بیٹا اس کا کام یہ تھا کہ باپ جو کام کے اس کی اطاعت کرے. لیکن وہ اس انعام کو کیا سمجھ بیٹھا کہ یہ میرا حق ہے، میں پانی لا رہا ہوں، مجھے 1 درہم دو. یہاں مسئلہ ہو جاتا کہ جب بندہ نماز کو جنت کی قیمت سمجھنا شروع کر دے. جنت مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، نبیوں نے مانگی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے عملوں کا بدلہ نہیں کہا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جنت مانگتے ہیں لیکن نماز کے عوض، یعنی یہ عوض ان میں نہیں تھا، ہمارے اندر یہ چیز آ گئی. حالانکہ جنت ہمارا حق نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں تو پیدا ان سجدوں کے لیے کیا گیا، ہمارا وجود غایت تخلیق یہ تھی. جنت حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو، جس وقت وہ بلائے تم آؤ. والد ہمارا خالق نہیں ہے، ذریعہ ہے تخلیق کا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اطاعت کریں. انعام دیتا ہے، مہربانی اس کی، اچھا باپ ہے، اچھا رب ہے کہ وہ اس کے عوض ہمیں نعمتوں سے نوازے، جنتیں دے، یہ اس کی اچھائی ہے. لیکن ہم اس اچھائی کو اگر یہ سمجھیں کہ ہماری عبادت کی قیمت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عملوں کے عوض جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی نیک عمل کی. دوسری وجہ یہ کہ وہ نیک عمل اس نے اگرچہ اس کے معیار کے مطابق نہیں تھا، اس نے قبول کر لیا، اس نے قبول کر لی.
آپ دیکھیں بچہ آپ کا جب چھوٹا ہوتا ہے، یہ جو پیار اولاد کا اور ماں باپ کا نا، اللہ پاک نے اس کی مثالیں کیوں دی اپنے ذات کے ساتھ، اب اور رب. بچہ آپ کا اپنے منہ میں لیتا ہے، لقمہ لیتا ہے روٹی کا کسی چیز کا، اور وہ گیلا کر دیتا ہے اس کو اپنی رال کے ساتھ، اور پھر نکال کے پیار سے آپ کے منہ میں دیتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں اس کو. کسی غیر کو دیکھ کوئی کھاتا ہے؟ آپ کیوں کھا لیتے ہیں؟ پیار کی وجہ سے، اور خوش ہوتے ہیں کہ اپنے منہ سے نکال کے مجھے دی. ایک ضرب المثل ہے نا کہ فلاں تو منہ سے نکال کے دیتا ہے. ماں باپ تو دیتے ہی ہیں نا. بچہ بھی پلٹ کے کوئی چیز کھاتے ہوئے ٹافی اپنی نکال کے آپ نے منہ بند کر لیا اور وہ آپ کی ناک میں گھسیڑ رہا ہے اور ادھر کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کا پیار ہے. وہ جو پیار سے کی ہوئی عبادت ہوتی ہے نا، اس میں کمی بیشی بھی ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جب قیمت والی آپ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی کوالٹی چیک کرتا ہے. سمجھ لگی بات؟ جب آپ کہیں گے کہ میری نماز کے بدلے جنت، تو وہ کہے گا پروجیکٹر پہ چڑھاؤ اس کی، ذرا ایک نماز دکھاؤ اس کو. چلایا جائے کلک. بندہ رکوع میں ہے تو سبزی والی دکان پہ کریلے چیک کر رہے ہیں، چونسا آم کی پیٹی تلوا رہا ہے. یہ سجدہ تو چونسے کو کر رہے، مجھے کر رہے. خیال میں کون تھا سجدے کے وقت؟ اب تو آپ کو صحابہ کو تو سمجھ نہیں تھی، ہمیں تو پتہ چل گیا نا، کلپ بھی چلتے ہیں، نماز کا کلپ دکھا دیا جائے. یہ تم اس کی قیمت جنت مانگتے ہو. جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، لیکن جب آپ کی چیز بیچتے ہیں تو اگلا ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. پھر اللہ پاک کہے گا لاؤ ان کو قیمت. تو یہ جو مقربون ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے. سچ اس لیے بولتے ہیں کہ سچ اللہ کو پسند ہے. عادت بن جاتی ہے ان کے ذہن میں، یہ رہتا ہے کہ بس وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یار بات ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا. ہر وقت ان کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض. ذرا سی کوئی بات ایسی ہو جاتی ایک دم ذہن میں تو اللہ نے، مس انڈرسٹینڈنگ اللہ کو نہیں ہوتی. آپ کو سے کوئی پیار کرتا ہو، آپ کسی سے پیار کرتے ہو، اس کی آپ کی وہ کوئی عزت کرتا ہو، آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو آپ کے شایان شان نہ ہو اور وہ بندہ دیکھ لے تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ یار میں اس کو فون کر کے ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ اصل میں مسئلہ یوں تھا کہ میں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں. آپ دیکھتے ہیں قاری صاحب بڑا صبر کا درس دیتے اور آپ کہیں دیکھیں کہ قاری صاحب نے کسی کا گریبان پکڑا ہوا اور مکے چل رہے ہیں جناب علی مارکیٹ میں ہوئے ہوا تھا. تو قاری صاحب کو تو احساس ہوگا نا کہ یار میں لوگوں کو درس دیتا ہوں، میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر کوئی حق پہ بھی ہے جھگڑے کی خاطر چھوڑ دے اس چیز کو، تو اللہ پاک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے وسط میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جھگڑا ختم کر. جھگڑا حضور کو کبھی پسند نہیں تھا. تو میں اب یہ چاہوں گا کہ یار پہلے جمعے میں اس کی ایکسپلینیشن کر دوں کہ وہاں ہوا کیا تھا. میں مار نہیں رہا تھا، میں مار کھا رہا تھا. تو یہ جو مقربون ہوتے ہیں نا، ان کی نظر ہر وقت اس پہ ٹکی رہتی ہے کہ اللہ کی نظروں سے نہ گر جائے. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ، اب ہمیں تو یہ ہوتا نا لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، میری دیورانی کیا کہے گی، میری جٹھانی کیا کہے گی، میرا سسر کیا کہے گا، میری نند کیا کہے. ہمیں یہ فکریں زیادہ ہوتی. انہیں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. رب راضی ہے، اسے پتہ کہ میں بے قصور ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کسی کے ناراض ہونے سے میرا کوئی نہیں. یہ وہ ہیں المقربون، یعنی اللہ سے زیادہ ان کے قریب کوئی نہیں ہے سوچ میں خیال میں. یہ مقربون ہیں، یہ رب کے زیادہ قریب ہے، رب ان کے زیادہ قریب. یہ ہیں المقربون. اور یہ فرمایا فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت. طلب یہ نہیں کرتے لیکن بن طلب کیے. ایک بندہ ہے وہ آپ کے یہاں کام کرتا ہے، دوسرا بھی کام کرتا ہے، ایک پیچھے ہی پڑ جاتا ہے. آپ وضو کرنے کو کھڑا ہے، کیا جی وہ دیہڑی دینی ہے جی، آپ یار صبر کرو میں نماز پڑھ کے دیتا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہو، پیچھے کھڑا ہاتھ باندھ. ارے یہ تو سیری چڑھ گیا بندہ، اتنی بے اعتباری، میں کو بھاگ جاؤں گا. نماز کے بعد آپ جتنی دیہڑی اس کی بنتی ہے 30 مقرر ہوئی تھی، آپ 30 درہم اس کو پکڑا دیں.
لیکن ایک بندہ شراب کے ساتھ کہیں الگ سے بیٹھا ہوا، اسے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہتے یار اس نے تو تنگ ہی نہیں کیا، آپ اس کو 35-40 دے دیتے اس کے رویے کی وجہ سے خوش ہو کر. وہ کہتا نہیں حاجی صاحب اگر آج نہیں ہے تو کل دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی کیا جلدی ہے، کوئی بات نہیں میں کل لے لوں گا. آپ کہتے یار تو بڑا نفیس آدمی ہے، آپ ایکسٹرا اسے دے دیتے. یہ مانگتے نہیں ہیں لیکن رب مانگنے والوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے. سلۃ من الاولین، پہلوں میں تو وہ زیادہ ہوں گے، وقلیل من الاخرین، اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، بچھے ہوئے صفوں میں، لائنوں میں لگے ہوئے صفوں پر. یہ سریر کہتے ہیں نا بیڈ کو، سرر اس کی جمع ہے. تو وہ جو صفہ کم بیڈ ہوتا ہے کھول لیتے ہیں آپ، چوڑے ہوں گے، مثال وہ صوفے چوڑے ہوں گے، ریلوے کی سیٹوں کی طرح نہیں ہوں گے. تو اس پہ بیٹھے ہوں گے متکئین، ٹیک لگا کر. اب یہ کیوں کہا گیا متکئین علیہ متقابلین؟ اس لیے کہ روح ٹیک نہیں لگا سکتی. یہ جو کھانے پینے کی باتیں کی گئی، تم کھاؤ گے پیو گے اور بٹیرے کا گوشت کھاؤ گے تم اور فلاں، یہ لالچ نہیں دیا جا رہا، یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ تم فزیکل باڈی کے ساتھ وہاں ہوگے، ورنہ روح بٹیرے نہیں کھاتی، روح ٹیک نہیں لگا سکتی. متکئین ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اس کا مطلب ہے باڈی بھی ساتھ ہوگی، بدن اور روح دونوں کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے. اچھا منہ کیے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہوگا اصل میں، جہاں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے. اپنی اپنی جنتوں میں جانے سے پہلے، یہ جنت ایک تو پوری جنت ہے، جو ایک ہی جنت ہے، جنت ساری ایک جنت ہے. اس جنت کے اندر انکلیو اور درجات ہیں. نہیں یہ ابوظہبی ہے، مدینہ خلیفہ ہے، مدینہ محمد ہے، اس کے پارٹس ہیں نا، ہے وہ اصل میں پوری ایک اسٹیٹ ہے. جنت ایک ہی چیز ہوگی، اس میں پھر الگ ایک انکلیو ہوگا، ایک الگ سیکشن ہوگا جس کا نام ہوگا جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوى. تو یہ اپنے اپنے جنتوں میں جانے سے پہلے، جب تک دوسرے کیسز ہو جاتے، مسافر تیار ہوتے، تب تک یہ بیٹھ کر آپس میں ڈائلاگ ہوگا ان کا. کتوں ہو جی سرگودے تو جی، تسی کتوں سیالکوٹوں جی، تسی لکھنؤ جی، میں جی سعودیہ جی. تعارف ہوگا آپس میں، یادیں کہ یار میں بڑی مصیبت ہے. جب امیگریشن سے اندر بندے جاتے ہیں نا، پھر بتاتے ہیں سامان تولتے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کوئی یار مجھے 1 کلو نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا میں تو 3 کلو نکال کے لے ہوں، کوئی میں نے دوسرے کو پکڑا دیا تھا تھیلا یار. یہ اسی طرح وہاں جنت میں بھی باتیں ہوں گی کہ وہاں کس کس مرحلے سے کون نکل کر آیا. ان میں ایک کہے گا قال قائل منہم انی کان لی قرین، یا کہے گا یار میرا ایک دوست تھا. قرین کہتے ہیں جو قریبی دوست ہوتا ہے. یقول اانک لمن المصدقین، وہ یہ کہتا تھا کہ کیا تو بھی یقین کرتا ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمخرجون انا لمبعوثون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو آواز آئے گی، ان کی بات سنی جا رہی ہے. قال هل انتم مطلعون، کہنے والا کہے گا کہ تم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جس کا یہ ذکر کر رہا ہے. فطلع، تو وہ سامنے آ جائے گا، جیسے لائیو ہوتا ہے نا اسلام واضح جی پریس کانفرنس ہو جائے گی، وہ بندہ لائیو دکھایا جائے گا. کہاں سے؟ جہنم سے. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وسط میں جہنم کے وہ بندہ ہوگا، اور اس پہ فوکس کر کے جیسے گوگل کرتا ہے دکھایا جائے گا یہ صاحب ہیں جو وہ تے کھا رہے ہیں. اب وہ جو بندہ جو اپنی بات سنانے لگا تھا وہ بے ساختہ کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے برباد کرنے لگا تھا. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی تیرے والی جگہ پہ ہوتا. آج تو میں صوبے پہ بیٹھا ہوں نا جنت والے پہ. اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا، میں تیری بات مان لیتا تو مجھے برباد کر گیا تھا. ایسی ایسی دلیلیں دیتا تھا تو
افما نحن بمیتین، یہ اس سے کلام کر رہا ہے کہ کیا ہم مرے نہیں، پھر اٹھے نہیں، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، ادھر دیکھ ہمیں عذاب نہیں دیا جا رہا. وہ جو میں تم سے کہتا تھا میرے رب نے وعدہ کیا، تو کہتا تو وعدوں پر اعتبار کرتا ہے، دیکھ میرے رب کا وعدہ، مجھے عذاب نہیں ہو رہا. ادھر اس جہنم والے کو بھی دکھایا جائے گا، اس کی موج ملا کہ وہ کیسی جگہ میں بیٹھا ہوا. تو یہ جو متقابلون ہو گئے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے واقعات سنائیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر وہ اصل میں طواف کس کو کہتے ہیں؟ بار بار پلٹ کر آنے کو طواف کہتے ہیں. بلی کو طائفہ کہا گیا ہے، کہا گیا کہ بلی کا جوٹھا کھاتی تو وہ بھی چوہا کھا جاتی ہے، پرہیز تو کوئی نہیں کرتی وہ، تو اس کا بھی حرام ہونا چاہیے. لیکن کہا نا انہا طوافہ، تم اس سے کتنا بچو گے، یہ تو ہر گھسی رہتی ہے گھروں میں، لہذا اس کا جھوٹا الا یہ کہ آپ دیکھ لیں مباشر کے اس نے وہ کیا ہے، چوہا کھایا، پھر الگ بات ہے، پھر تو وہ نجس ہے. ادروائز اگر آپ نے نہیں دیکھا تو بلی کا جھوٹا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان غریبوں کے لیے تو ایک زندگی روزی ایک مسئلہ تھی. اب بری ہانڈی میں اگر بلی منہ مار گئی ہے تو بیڑا غرق کر گئی ہے، ان کی تو دیہڑی کھا گئی ہے وہ، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے مشقت تھی تو روک دیا. یہ طوافہ ہے، بار بار پلٹ کے آنے والے. یطوف علیہم، آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے، آنے جانے کا نام ہی طواف ہے نا، آ رہے ہوں گے جا رہے، چیز رکھ کے جائیں اور دوسری چیز لے کر آ رہے ہوں گے. یہ ہے وہ بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، یہ ولدان، کبھی کہیں انہیں کہا گیا غلمان. یہ وہ بچے ہیں جو بچے فوت ہو گئے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے. یہ وہ بچے ہیں جو اہل جنت میں بانٹ دیے جائیں گے. یعنی ایک تو وہ ہیں جو اپنی اولاد ہوگی وہ تو مل جائے گی ماں باپ، جن کے ماں باپ جہنم میں چلے جائیں گے وہ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ بچے اہل جنت میں بانٹ دیے جائیں گے. اب بچہ جس طرف وہاں اللہ پاک نے کہا جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. بچہ گھر میں ہونا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. جب اپنوں کا زمانہ گزر جاتا بندہ پھر پوتے ڈھونڈتا ہے، وہ بچے دی شادی کرو جی، گھر میں کوئی رونے دھونے والا کوئی بچہ چاہیے. بچہ ایک فطری ضرورت ہے. تو وہاں اللہ بچے تو پیدا ہوں گے نہیں وہاں پہ، تو پھر اللہ بچے دے گا ان کو، وہ جو بچپن میں مر گئے ہیں. ہندوؤں کے جو بچے مر گئے وہ جنتی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انڈر ایج جو بھی بچے مرے ہیں ان کے وہ جنتی ہیں. تو وہ پھر ان میں تقسیم کیے جائیں گے اور وہ آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے. اللہ پاک نے اتنے خوبصورت وہ اللہ پاک انہیں بنائے گا کہ وہ ایسے لگیں گے لؤلؤا منصورا، جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کوب کی جمع کپ جسے آپ کہتے ہیں اس کی جمع ہے اکواب. وَأَبَارِيقٍ، ٹرے جو ہوتی ہے جس میں رکھ کے وہ لائے جاتے ہیں. وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، کاس گلاس کو کہتے ہیں. کاسا سر جو ہے اصل میں کھوپڑی کا وہ جو پیالہ بنتا وہ کاس مِّن مَّعِينٍ، صاف شفاف شراب کا گلاس. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اسے درد سر ہوگا اور نہ اس سے کیا ہوگی نزیف، اصل میں جو نکسیر نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو شراب پیتے ہیں ان کا پتہ ہے آپ کو، ان کے پھر بدن سے جگہ جگہ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، کنٹرول میں نہیں، پیشاب بھی نکل جاتا ہے اور کیا بھی ہو جاتی ہے. کہ یہ وہ شراب ہے جس سے لا لغو فیہا ولا تاثیما، نہ اس کے پینے سے گناہ ہوگا نہ بکواس کرے گا بندہ، نہ درد سر ہوگا اور نہ نزیف کوئی پیشاب وغیرہ یا کیا ہوگی. اور تیسری جو چوتھی اس کی صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پینے سے ذائقہ ہوگا، وہ ذائقے والی شراب ہوگی. جبکہ دنیا کی شراب جو ہے وہ ناک پکڑ کے ہی پینے والی ہے، پاس سے بندہ نہیں گزر سکتا اس بندے کے جس نے پی ہوئی ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ نام اس کا شراب ہی رکھا ہے شراب، لیکن اس میں شراب والی چیز کوئی نہیں ہوگی، اس کے سمپٹمز بھی وہ نہیں ہوں گے جو شراب کے ساتھ ہوتے ہیں.
لیکن تنزن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کہنے سے شراب چھوڑ دیں گے، چونکہ اس کے عوض اللہ پاک وہاں پینے کو انہیں خاص قسم کا گلاس عطا فرمائے گا جسے کہا گیا ہے شراب، چونکہ وہ شراب کے چھوڑنے کے عوض اللہ عطا فرما رہا ہے، اس لیے اس کا نام شراب رکھا، ورنہ شراب والی نشے والی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی، اس کا اپنا ذائقہ ہوگا۔ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، لیکن چونکہ برائی کے بدلے میں وہ مل رہا ہے اس لیے اس کو برائی کہی گئی۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، شریعت کہتی ہے آپ ایک تھپڑ مار لیں، وہ پہلا تھپڑ سیئہ تھا، دوسرا سیئہ نہیں، وہ قصاص ہے، لیکن چونکہ جو مارا گیا تھا وہ سیئہ تھپڑ ہی تھا اور جو بدلے میں دیا گیا وہ بھی تھپڑ ہی تھا، اس لیے اس کو کیا گیا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جو بھی وہ سلیکٹ کریں گے انہیں فروٹ دیے جائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کا گوشت وہ جو بھی پسند کریں گے۔ وَحُورٌ عِينٌ، اور آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حور، جوڑا، مرد بھی حور ہوتا ہے، عورت بھی حور ہوتی ہے، عورت کو جو ملے گا مرد وہ بھی حور ہی ہوگا۔ حور کا مطلب ہے بے انتہا گورا چٹا جو ہے، حور ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں زیادہ مشہور ہیں اس لیے کہ ہمارے مفسرین زیادہ تر مرد ہیں، لہذا وہ عورت ہی لکھتے ہیں۔ عورت بھی وہاں عورت کو بھی اس کی پسند کا مرد ملے گا اور وہ حور ہوگا، وہ بھی موٹی آنکھوں والا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کو موٹی آنکھیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور سجتی ہیں اور مرد کو اچھی نہیں لگتی، مرد کی بھی آنکھیں موٹی ہوں تو اچھی لگتی، خوبصورت۔ تو اس میں دونوں چانسز موجود ہیں، عورت کا جوڑا مرد ہوگا، مرد کا جوڑا عورت ہوگی۔ ہم ترجموں میں عام طور پہ عورت کو ہی کرتے ہیں، لیتے ہیں عورت حور کو، جبکہ جنت جو نعمتیں ہیں اس میں عورت بھی شامل ہے، نیک عورت کو بھی یہ ساری چیزیں ملے۔ مقربون میں عورت بھی ہو سکتی ہے، میمنہ میں عورت بھی ہو سکتی ہے اور یہ سارے انعامات اس کو بھی مل سکتے ہیں۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں اس طرح۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ اس کا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے ان کے عملوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو تم نے کیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا نہیں، ہم سے اللہ نے کروایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اللہ پاک نیکیاں کوئی نہیں، ہم کرتے نہیں، ہم کوئی نیکی نہیں کرتے سوائے اس کے جو تو کرواتا ہے۔ ولا يدفع السیئات الا انت، اور ہم کسی بدی سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ جس سے تو بچاتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت نہ گناہ سے بچنے کی کوئی سبیل ہمارے اندر ہے سوائے یہ کہ تیری مدد کے ساتھ۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومن ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کہتا ہے تم بڑے نیک ہو، یہ تمہارے، اور بندہ کہتا ہے نہیں اللہ پاک آپ کی بات اپنی جگہ بجائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ساری تعریفیں تیری ہی ہیں، اس لیے کہ تو نے اس کے لیے ہمیں ہدایت دی، اگر تو ہدایت نہ دیتا ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔